خدمت ہاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا لمحہ کیا ہوگا جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا منظر کا سرادہ محمدن بخار کا خان جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا حضور کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا تم لوگ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہو تمہاری 2 رکعت نماز میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے کیسا امتی ہے جس نے بھی نے جس محبوب کریم نے ہمارے لیے حق رکھا ہے تکلیفیں اٹھائے اس محبوب جو توبہ لے کر آیا اپنی بارگاہ میں کس نے سنبھال کر رکھا ہے میں گیا کروڑے بیت الخانے والا یہی طرح کا مسئلہ میں یاد رکھنا بات کرتا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو قاری صاحب سے ملاقات ہوئی قاری صاحب کہہ رہے میں نے کہا مسجد میں پڑھاتے ہو میں نے ہاں میں نے کہا بچے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے نماز کہتے نماز نہیں پڑھاتا میں نے کہا کیوں پڑھاتے ہیں اتنی بڑی مسجد ہے نماز نہیں کچھ نہیں پڑھاتا میں نماز نہیں پڑھاتا اس مسجد میں نے کہا وہ کیوں پڑھاتے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے میں نے کہا پھر وہ بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں اور میں اس لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں کیونکہ بچے گھر میں کام کرتے ہیں اور میں بچوں کو بھی نہ پڑھاتے جو ماں باپ بے نمازی ہو وہ خواہش کرے میرا بیٹا عالم بن جائے جو ماں باپ خود بے نمازی ہو بے نمازی کی نحوست کتنی ہے ایک نہیں 40 گھروں تک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے 40 گھروں تک یہ جانور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے جانور پڑھنا ہے بے نمازی نہیں پڑھتا ہے شارح ہی میں لکھا ہے یہ سور کہتا ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ رات کا وقت ہوتا ہے میرے گھر میں جانور ہے میرے گھر میں اونٹ ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے میرا اونٹ بڑا روتا ہے بڑا چیختا ہے بڑا چلاتا ہے یا رسول اللہ ساری رات اونٹ روتا رہتا ہے جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور نے فرمایا جا اپنا اونٹ لے کر آ جب محبوب کریم کی بارگاہ میں وہ اونٹ لے کر آتا ہے ارے حضور نے اونٹ سے سوال کیا اے اونٹ بتا کیا تیرا مالک تو مجھ پر ظلم کرتا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں ہمارے نبی تو وہ ہیں فرمایا جو جانوروں کی بولی بھی سماعت فرماتے ہیں ارے ہمارے نبی تو وہ ہیں جو پرندوں کی بولی بھی سماعت فرماتے ہیں ہمارے نبی تو وہ ہیں جو درندوں کی بولی بھی سماعت فرماتے ہیں ہمارے نبی تو وہ ہیں جو جن اور انسانوں کی بولی بھی سماعت فرماتے ہیں آج اونٹ ہے کتنا خوش نصیب ہے میرے نبی سے ہم کلام ہو رہا ہے حضور پوچھ رہے ہیں اونٹ سوال کا جواب دے رہا ہے اونٹ سے پوچھا گیا کیا تیرا مالک تجھ پر ظلم کرتا ہے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ ظلم نہیں کرتا پھر پوچھا گیا بتا کیا تیرا مالک تجھے چارہ نہیں ڈالتا یا رسول اللہ ڈالتا ہے پھر پوچھا گیا بتا کیا تیرا مالک تجھے پانی نہیں پلاتا یا رسول اللہ پلاتا ہے فرمایا بتا تیرا مالک تجھے مارتا ہے یا رسول اللہ نہیں مارتا فرمایا اونٹ بھی روتا کیوں ہے ساری رات روتے ہوئے کیوں گزارتا ہے فرمایا تیرا مالک پریشان ہے ارے اونٹ کی آنکھ سے آنسو ہے اونٹ نے کیا جواب دیا ارے دل کے کانوں سے سنے دل کو جگہ دے یہ بات دوسروں تک پہنچائے انہیں سنائے فرمایا اونٹ کیوں رو رہا تھا اونٹ کے رونے کی وجہ کیا تھی اونٹ کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے اونٹ سے پوچھا گیا آج پوچھنے والے رحمت للعالمین ہیں کتنا خوش نصیب منظر ہوگا اونٹ جواب دے رہا ہوگا میرے نبی ہم کلام ہوگا اونٹ سے پوچھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت ہوتا ہے میرا مالک کی شاکر نماز نہیں پڑھتا میرا مالک کی شاکر نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے جب رات کا وقت ہوتا ہے میں اپنے مالک کی چارپائی کے نیچے جہنم کی آگ دیکھتا ہوں میرے مالک کو جہنم کی آگ جلا رہی ہے یا رسول اللہ مجھے رونا آتا ہے میرا دل روتا ہے میری آنکھیں چم چم برستی ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے روتا ہوں میرا مالک کی شاکر نماز نہیں پڑھتا خدا را غور کرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ نے کہا کسی عمل کو ہم نے ایسا نہیں جانا سوائے ترک نماز کو فرمایا ہم پہچان جاتے جو بندہ صبح کی نماز میں مسجد میں نظر نہیں آتا ہم جانتے پہچانتے یہ منافق ہے جو عشاء کے وقت نظر نہیں آتا ہم پہچان جاتے یہ مومن نہیں ہے یہ منافق ہے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو کافر کون ہے تو بے نمازی کو دیکھو دیکھنا چاہتے ہو مومن کون ہے تو نمازی کو دیکھو فرق کیا ہے نماز کا ہے نماز کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہلکا جانا فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی نماز کو ہلکا جانا نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا محبوب کا چمکتا ہوا فرمان ہے حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جس نے نماز چھوڑی فرمایا اس نے کفر کیا
معلوم ہوا نماز چھوڑنے کے بعد اگر کسی کو کہا جائے تو مومن نہیں ہے، تو کافر ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر آپ جوان میں جھانک کر دیکھیں اگر نماز چھوڑنے والا حضور فرما رہے ہیں اس نے کفر کیا، جو تارک نماز ہے اس نے کفر کیا۔ آؤ ایک خوبصورت حسین و جمیل واقعہ ہے، فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست کتنی ہے۔ بے نماز کیا ہمارے پاس آج وقت ہے اس تحفے کی قدر کرے؟ ارے یاد رکھنا، جو بندہ اپنا سر کریم رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاتا، پھر وہ سر ساری زندگی لوگوں کے سامنے جھکا رہتا ہے، وہ ساری زندگی سر کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، پر میں پھر وہ سر جھکا ہی رہتا ہے۔ اگر جو بندہ اپنا سر اپنے مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، میرا رب وہ سر کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے، اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، پر میں رب کہتا ہے یہ ہاتھ میرے سامنے پھیلائے ہیں، مجھے حیا آتی ہے یہ ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلائے جائیں، پر میں جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے پھر دوسروں کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے جو بندہ اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں آ کر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب کہتا ہے میرا بندہ میرے گھر میں آ کر مجھ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، ورنہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں روتا ہے غیروں کے سامنے رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں تو نمازی بن جائے۔ اگر آپ چاہتے وہ ہے بے نمازی کا انجام۔ بے نمازی کتنا برا ہے، بے نمازی کی سزائیں کیا ہیں، بے نمازی جانور سے بھی بدتر ہے، بے نمازی کتنا برا انسان ہے، بے نمازی کی نحوست کتنی ہے، بے نمازی سے کتا بھی اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز بے نمازی کا انجام اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اس کا صحیح معنی مفہوم معنی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری پارہ ہے، سورۃ ماعون ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، فرمایا ان نمازوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ دو ہی آیات اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں، غافل ہیں، اور ارشاد فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ فرمایا یہ اعلیٰ اور افضل عبادت ہے کہ جب بندہ اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے، جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے، شارحین لکھتے ہیں رب العالمین اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہیں سب کے سب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز کو صحیح طریقے سے صحیح معنی میں ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا قرب کا ذریعہ ہے نماز۔ بندہ سجدہ کرتا ہے تو تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں بندے کے درمیان براہ راست، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے اس کا سر اپنے مولا کے قدموں میں ہوتا ہے، فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر ہم کیوں نہ نماز ادا کریں؟ اور بندہ سارا دن روزی کمانے کے لیے تو ٹائم نکالتا ہے، اگر ہمارے پاس آج ٹائم نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو
عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو نیک محفل سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو حضور کا فرمان سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ٹائم نہیں ہے تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو فرمایا دینی محفلوں میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گپے مارنے کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں پہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے ٹائم ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے ٹائم ہے، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے کے لیے ٹائم ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آؤ محبوب کے غلاموں، نماز کتنی اعلیٰ اور الفا عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے تحفہ دے اور بندہ تحفہ لے کر جائے اور تحفہ دینے والا اگر وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، لے کر کسی بندے کے پاس آئے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، میرے پاس آج وزیر اعلیٰ نے تحفہ بھیجا ہے، اس تحفے کو سنبھال کر رکھتا ہے، نشانی کے طور پر رکھتا ہے، اس تحفے کا خیال رکھتا ہے، یہ بڑے بندے نے مجھے دیا ہے۔ میں نے کہا خدا را ہوش کر، فرمایا جو تحفہ اگر وزیر اعلیٰ سے ملے اسے تو سنبھال کے رکھتا ہے، جو تحفہ تجھے تیرے دوست سے ملے اسے تو سنبھال کر رکھتا ہے، ارے جو تحفہ تجھے دنیا دار دے اسے تو سنبھال کر رکھتا ہے، ارے جو تحفہ خالق کائنات نے دیا ہے اس تحفے کی کیا قدر کی ہے۔ ارے دینے والا رب العالمین ہے، لے کے آنے والے رحمت للعالمین ہے، بھیجا کس کی طرف جا رہا ہے، وہ محبوب کی امت ہے، امت کے لیے تحفہ دیا رب نے، وہ تحفہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نماز کا ہی تحفہ ہے، وہ نماز کا ہی تحفہ ہے۔ آج ہم غور و فکر کریں، ہم نے اللہ نے جو تحفہ دیا کیا ہم نے اس تحفے کو سنبھال کر رکھا ہے؟ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے عرب شریف دے چند بلگار کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمان دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ خدا ثانی تے سے کائنات کے اندر کوئی میدان نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا دی شان تے اقبا سے کوئی دوجہ بلال نہیں ہو سکتا۔ ارے مسجد تو بنا دی پل پل میں، ارے مسجد تو بنا دی پل پل میں، برسوں سے نمازی بن نہ سکے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ عرب دے درد تو سر کو جھکا، عرب دے درد تو سر کو جھکا، گزر ویسی ویلا پیچھے کر سینکا، عرب دے درد تو سر کو جھکا، عرب دے درد تو سر کو جھکا، گزر ویسی ویلا پیچھے کر سینکا، گزر ویسی ویلا پیچھے کر سینکا۔ اطاعت کو دولت جمانے جمانے، اطاعت کو دولت جمانے جمانے، ہی واسطے ساکوں بھول گئی نمازیں، ہی واسطے ساکوں بھول گئی نمازیں۔ لکھاں کڑیاں گبرو گئی میٹھی کھا، لکھاں کڑیاں گبرو گئی میٹھی کھا، گزر ویسی ویلا پیچھے کر سینکا، عرب دے
کہ آج نہ رونا پڑے تو آپ نمازی بن جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے سامنے ہمارا سر نہ جھکے فرمایا پھر نمازی بن جائے. فرمایا محبوب کے غلاموں یہ اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے. ان کے بعد جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا, کسی استاد نے سوال کیا, پوچھا, فرمایا بتاؤ بیٹا نماز کون نہیں پڑھتا؟ فرماتے ہیں ایک بچہ کونے سے کھڑا ہوا, اس نے جواب دیا ساجد نماز تو وہ نہیں پڑھتا. فرمایا جو مردہ ہو, جو مر گیا ہو وہ نماز نہیں پڑھتا. پھر استاد نے پھر سوال کیا نماز کون نہیں پڑھتا؟ فرمایا پھر دوسرا لڑکا کھڑا ہوا, اس نے کہا نماز وہ نہیں پڑھتا جسے نماز نہیں آتی اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتا. فرمایا تیسرے بچہ کھڑا ہوا, اس سے سوال کیا گیا نماز کون نہیں پڑھتا؟ فرمایا نماز تو کافر نہیں پڑھتے, مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں, مسلمان کی پہچان تو نماز ہے. فرمایا کافر اور مومن کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. آج اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے, آج ہم نے نماز کی قدر نہیں کی, آج ہم نے نماز ادا نہیں کی, تو یاد رکھنا ہم بے قدرے ہو جائیں گے, لوگ ہماری قدر نہیں کریں گے. یہ دین, جو بندہ دین سے دور ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے, اگر جو بندہ دین کے قریب ہوتا ہے یہ دین کے اندر اتنی طاقت ہے یہ اس بندے کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا بلکہ کامیاب بنا دیتا ہے. فرمایا نماز کافر نہیں پڑھتا. لڑکے نے سوال کا جواب دیا, لڑکا تو خاموش ہو گیا. استاد سوچ میں پڑ گیا کیا میں کس صف میں کھڑا ہوں, کیا مجھے نماز نہیں آتی اس لیے نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں مر چکا ہوں, مردہ ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ فرمایا لڑکوں نے جواب دیا. استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا, پھر اسی سے بعد نماز پڑھنا شروع کی. معلوم ہوا آج ہم غور و فکر کریں ہماری مسجدیں ویران کیوں ہے, آج ہمارے گھروں میں تباہی اور بربادی کیوں آ رہی ہے, آج ظلم کیوں ہو رہا ہے, آج ہمارے گھر میں بے برکتی کیوں ہو رہی ہے, آج لڑائی جھگڑے فساد کیوں ہو رہے ہیں, آج گھروں میں نچاکیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے, آج ہمارے گھر میں نمازیں نہیں رہی, ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں رہی. فرمایا وہ قرآن پڑھا رہا, سال کے بعد اٹھایا, فرمایا مصلی پڑھا رہا, مصلی پہ کبھی نماز نہیں پڑھی. ہماری اولاد دیکھتی رہی, ہمارا باپ ہماری ماں کیا عمل کرتی ہے, ماں کو ٹی وی سے فرصت نہیں, ماں کو ڈرامے سے فرصت نہیں, ماں کو کام سے فرصت نہیں. فرمایا پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے, یہ ماں کی گود وہ گود ہے. فرمایا یہاں سے زندگی کا نصب العین بنتا ہے. فرمایا کوئی خواجہ فرید بنتا ہے, کوئی داتاری اجمیری بنتا ہے. فرمایا یہ ماں کی گود ہی تھی جنہوں نے کسی کو بابا فرید بنایا, کسی کو میرے علی بنایا, کسی کو غوث جلی بنایا. یہ ماں کی گود کا کمال تھا. آج وہ مائیں نہیں رہی, وہ مائیں نظر نہیں آتی جن کی گود میں پڑھنے والا بچہ فرمایا قاری قرآن ہوتا تھا, جن کی گود میں پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن ہوتا, جن کی گود میں کھیلنے والا بچہ نمازی بنتا, جن کی گود میں کھیلنے والا بچہ غازی بنتا, فرمایا جن کی گود میں کھیلنے والا بچہ فرمایا ادب احترام کا بینکر بنتا. آج وہ مائیں نظر نہیں آتی, وہ گھر میں تربیت نہیں ملتی. آج ہماری اولاد غافل کیوں ہے؟ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. یاد رکھنا میرے نبی کی بارگاہ ہے, میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. نمازی کی سزا کیا ہے اس کا انجام دیکھیں. بے نمازی کی یہ سزا ہے. آؤ محبوب کے غلاموں, محبوب علیہ السلام کے غلاموں, خوبصورت نصیحت ہے. کسی لکھنے والے نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے, سفر کرتے کرتے آپ نے کیا دیکھا, ایک حسین و جمیل بستی ہے, خوبصورت بستی ہے, وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے نیک ہیں, بڑے ادب گزار ہیں, عبادت گزار ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. فرماتے ہیں بڑی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا آپ نے کیا دیکھا, بڑی خوبصورت بستی ہے, بڑے خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں. فرمایا جب آپ نے دیکھا خوبصورت محلوں کو دیکھا, فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میرا گزر ہوا دوبارہ, میں نے کیا دیکھا وہ بستی بھی نظر نہیں آ رہی. فرمایا وہ بستی مٹی کا ڈھیر بن چکی ہے. فرمایا وہ لوگ مر گئے سارے کے سارے. میں نے دیکھا یہ بستی تباہ و برباد ہو گئی. پوچھا گیا یہ بستی کیوں تباہ و برباد ہو گئی؟ کہنے والے نے کہا, جواب دینے والے نے جواب دیا. اس نے کیا کہا؟ فرمایا یہ بستی کے یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا, بے نمازی نے یہاں سے وضو کیا. فرماتے اس بے نمازی نے اپنی کلی
پانی واپس دریا میں ڈال دیا. فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے، ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. آپ اللہ غور کریں، آج کہتے ہیں ہماری اولاد بیمار ہے، ہمارے گھر والے بیمار ہیں، ارے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ فرمایا گھر میں نماز نہیں ہے، گھر میں قرآن نہیں ہے. جو بندہ بے نمازی ہو، فرمایا پھر اس کی نحوست تو ہے. فرمایا اگر نمازی بن جا. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے رو رہے تھے، محبوب کریم کا گزر ہوا. آقا نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے؟ ابو ہریرہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مہربانی فرماؤ. مدینے کے تاجدار نے فرمایا ابو ہریرہ سونے سے کچھ نہیں ہوگا، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنا شروع کر دو. ابو ہریرہ نماز پڑھو. حضور کا کہنا یہ تھا. ابو ہریرہ فرماتے میں نے ہاتھ باندھے، میں نے نماز شروع کی. جب میں نماز ادا کر رہا تھا فرماتے نماز ہاتھ باندھے ابھی کھڑا ہوا تھا، پیٹ کا درد ختم ہو گیا. معلوم ہوا نماز شفا بھی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط پر جب نمازی گزرے گا آگے آگے الصراط نور، نماز نور ہوگی، نور کی صورت میں نماز آگے آگے ہوگی، بندہ پیچھے پیچھے چلے گا. یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے قلم اٹھایا، خوبصورت ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزرے گے تیری آواز پر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجہ دلاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجہ دلاتے جائیں گے. خوبصورت ترجمانی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگ کانپ رہے ہوں گے، فرماتے ان کے قدم تک مبا رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جب پل صراط سے ہم گزریں گے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا، حضور آؤ محبوب کے غلاموں، ایک دوسری خوبصورت آؤ محبوب کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، ہاتھ جوڑے عرض کی بڑی پریشان ہے، پریشانی کا عالم ہے. محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ فدا دو امی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. آج بابا بڑا پریشان ہوتا ہے. اگر کسی کی بیٹی کی عزت نیلام ہو، اگر کسی کی بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے، کسی کی بہن کی عزت کا معاملہ ہے، ارے کسی کی ماں کی عزت کا معاملہ ہے، ہم بڑا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے. آؤ محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ عورت حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا. زنا کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا. لڑکے کو مارا یہ بھی گناہ ہے، قتل کیا یہ بھی گناہ ہے، زنا کیا یہ بھی گناہ ہے، میرا گھر والا باہر تھا میں نے گناہ کیا یہ بھی بڑا گناہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نانا میں ایسے سمجھ رہا تھا شاید تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ اتنا بڑا جرم نہیں. میں یہ سمجھ رہا تھا زنا بھی اتنا بڑا جرم نہیں، بچے کو قتل کرنا بھی اتنا بڑا جرم نہیں، بلکہ یہ بڑے جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. حضور فرما رہے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تیری نماز عصر قضا ہو گئی. معلوم ہوا حضور فرماتے ہیں افسوس کرنا چاہیے اس بندے کو جس کی نماز قضا ہو جائے. معلوم ہوا جس کی نماز قضا ہو، زنا سے بھی بڑا گناہ، بچے کو قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ. آپ میں غور نہیں کرتے. آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے. خدا نہ غور کریں، ہوش کریں، نمازی بن جائیں. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آؤ محبوب کے غلاموں قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا. آؤ میدان محشر کا نقش
بادشاہ پیتے ہوئے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی بنائی. آپ فرماتے ہیں فرمایا میدان محشر فرشتوں نے میدان محشر فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے ارے نام مصطفیٰ نکلا. میدان محشر کا میدان ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر بندہ پریشان ہوگا. ارے جس دن نماز ادا نہیں کی رب فرمائے گا جان نماز لے کر آ, بندہ جائے گا. ارے باپ کے پاس جائے گا بیٹا, باپ نماز نہیں دے گا. ماں کے پاس جائے گا, ماں نماز نہیں دے گی. بھائی کے پاس جائے گا, بھائی نماز نہیں دے گا. میدان محشر قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا. رب پوچھے گا, سب سے پہلا سوال جو کرے گا رب پوچھے گا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ اگر پہلا سوال نماز کا ہے, اگر انسان پہلے سوال میں ناکام ہو گیا خدا کی قسم پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے تو پھر نمازی بن جائیں. نماز میں شفا بھی ہے, نماز میں برکت بھی ہے, نماز میں رحمت بھی ہے, ارے نماز میں نور بھی ہے, دلوں کا سرور بھی ہے. فرمایا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کا موسم ہو بندہ ایک درخت کی نڑی کو پکڑے, شاخ کو پکڑے, ہلائے, جیسے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں. فرمایا جب بندہ نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو, دریا بہ رہا ہو, بندہ اس میں ایک نہیں 5 مرتبہ دن میں غسل کرے, بتاؤ اس بندے کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, جو بندہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی. حضور نے فرمایا جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا. جس بندے نے جمعہ پڑھا, نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ یہ آوارہ گردی چھوڑ دیں, آپ یہ شراب چھوڑ دیں, آپ نشہ چھوڑ دیں, آپ یہ ڈرامے چھوڑ دیں, آپ فلمیں چھوڑ دیں, یہ تمام چیزیں اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں خدا کی قسم نمازی بن جائیں, پھر رب فرمائے گا تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی برے کاموں سے انسان کو بچا لے گی. اگر جو بندہ 50 سال سے نماز ادا کر رہا ہے, میرے نبی کی بارگاہ ہے, میرے نبی چلو گئے ہیں, صحابہ موجود ہیں, پر میں ایک نوجوان آیا, اس نے آ کر ہاتھ باندھے, اس نے آ کر ہاتھ باندھے, نماز پڑھنا شروع کی. جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی, نماز پڑھ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں دست بستہ ہاتھ جوڑے, سر جھکائے, محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سلام کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا نماز دوبارہ پڑھ. پھر اس نے جا کر دوبارہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر آیا محبوب کی بارگاہ میں, سلام کیا. حضور نے فرمایا نا تمہاری نماز ادا نہیں ہو, دوبارہ نماز پڑھ. پھر جا کر اس نے دوبارہ نماز پڑھی. آج ہم کہتے ہیں جو شرم کی بات ہے, آج ہم جا کر پوچھیں, آج ہم جا کر نماز سنائیں. ہمیں اتنا افسوس ہے نماز پڑھتے ہوئے, کیا ہمیں نماز نہیں آتی؟ ہمیں شرم آتی ہے. یاد رکھنا کتنی بڑی برائی ہے یہ کے کانوں سے سننا. حضور نے فرمایا جو بندہ ایسے نماز ادا کرے گا, صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتا, یعنی کسی کو نماز سنائی نہیں, نماز پڑھ کے دکھائی نہیں, نماز پڑھ رہا ہے, حضور فرماتے ہیں اس بندے کی اگر ایسے نماز پڑھتے ہوئے مر گیا وہ بندہ دین محمدی کا نہیں ہوگا. کتنی بڑی برائی ہے, یعنی تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. دوسری یہ بات بیان فرمائی, ایک تو خاتمہ ایمان پر نہیں, دوسرا آپ حضور کی امتی ہو کر نہیں مریں گے, آپ شریعت محمدی کے اندر داخل ہو کر نہیں مریں گے, آپ اس دائرے سے باہر چلے گئے. جس نے ایسے نماز پڑھی کسی پر تنقید نہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھتے
نماز میں سستی کرتے ہیں، سب کام کر لیں گے، نماز کے اندر رکوع صحیح نہیں کریں گے، سجدہ صحیح نہیں کریں گے، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہے تم مرغے والا کام کرتے ہو، جیسے مرغا دانے اٹھاتا ہے ایسے چونچ مارتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے، تم بھی ایسے نماز پڑھتے ہو، حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ اگر اس حال میں مر گئے تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ بندہ نماز پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے یہ کانے کپڑے میں لپیٹ کر اس بندے کے منہ پہ مار، ایسی نماز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بندہ نماز میں آتا ہے، نماز میں اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں لطف نہیں آتا۔ ارے نماز تو مولا علیہ کی نماز ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے فرماتے ہیں تو آپ کی رات میں خنجر لگا، لوگ نکالنے لگے، تکلیف ہو رہی تھی، حضرت علی کہنے لگے جب میں نماز پڑھنا شروع کروں تو دل نکال دینا، نماز شروع کرتے ہیں، کان کا آپ کی رات کا آپریشن ہوتا ہے، رات کاٹی جاتی ہے، خنجر نکالا جاتا ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، خبر نہیں ہے جب نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر خون دیکھا، تمہیں یہ خون کیسا؟ پھر میں آپ کی رات سے خنجر نکالا گیا، اور مجھے تو خبر بھی نہیں ملی۔ یہ تھی نماز، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، رات تو آگ لگ گئی، فرماتے ہیں نماز ادا کر رہے تھے، بعد میں گھر والے کہنے لگے کمرے کو آگ لگ گئی تھی، اور مجھے کیا خبر، میں تو اپنے مولا کی بارگاہ میں تھا۔ آج لوگ نماز کے جاتے ہیں ساتھ میں رب کی بارگاہ اتنی کم تر سمجھتے ہیں، آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں اس حال میں آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا، فرماتے ہیں لباس دیکھو، حضور نے بھی غصہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق یکم محرم آپ کی شہادت کرنے جائے، انشاءاللہ آگے جو ہم حضرت فاروق اعظم کی شہادت بیان کریں گے، حضرت فاروق اعظم کو شہادت کیسے نصیب ہوئی، آپ کا قول اور فعل کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے دن میں بیان کریں گے۔ یاد رکھنا خدا ہاتھ جوڑ کر دیتی ہے آج کے بعد نماز نہ چھوڑیے، نماز چھوڑنے والا ایمان والا نہیں، اللہ تیرا شکر ہے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے ہمارے لیے، کتنے بڑے جانور، لوگ کہتے ہیں سور بنانے سے 40 دن ایمان نہیں آتا، یہ بات غلط ہے، یہ حکمت کی بات ہے، سب جانوروں کو اللہ نے بنایا، یہ جانور کہہ رہے ہیں، اور بے نمازی جو جانور ہے نا، جانور سے بھی بدتر ہے بے نمازی۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا آج کے بعد نماز نہ چھوڑیے گا، جو بندہ نماز چھوڑتا ہے پھر خاتمہ امام کے ہونے پر یقین نہیں ہے، جو نماز چھوڑتا ہے فرمایا حضور اسے شکل کیسے دکھائیں گے، جو نماز چھوڑتا ہے گھر میں بے برکتی کیسے ختم ہوگی۔ دعا